الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لائق صد احترام میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے لیے اور نسل نو کی بقا کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے اور اللہ رب العزت کا جو نظام رہا ہے وہ نظام یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملاقات کرے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت پھر انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت شکل عطا فرماتے ہیں، ایک خوبصورت ڈھانچے میں اس کو سنوارتے ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت شمار کرتے ہیں۔ وہ گندا پانی، وہ گندا نطفہ کہ اگر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو انسان کو نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نطفہ اور وہ قطرہ کہ جس سے کو دیکھ کر انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے اور اللہ رب العزت اپنے امر کن سے اس ناپاک اور گندے اور بے حیثیت نطفے کو، اس قطرے کو اللہ رب العزت ایک خوبصورت شکل میں ڈھال کر انسان کی تخلیق فرماتے ہیں اور انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آدمی ایک عورت سے ملتا ہے، اور ایک عورت سے ملنا آدمی کے لیے کب حلال ہوتا ہے اور کس طریقے سے حلال ہوتا ہے، اس کی بنیاد نکاح کے اوپر آتی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر نکاح کے کسی عورت سے ملتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں بدکار ہوتا ہے، معاشرے کی نظر میں زانی ہوتا ہے اور سماج کی نظر میں فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ شریف لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اگر وہی انسان نکاح کر کے کسی عورت سے ملتا ہے تو وہ ملنا اس کے لیے عبادت بھی ہوتا ہے، وہ ملنا اس کے لیے ثواب بھی ہوتا ہے، اور وہ ملنا معاشرے میں اس کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے اور شریف لوگوں میں سے وہ آدمی کہلاتا ہے۔ تو نسل نو کی بقا کے لیے اور انسان کی پیدائش کے لیے جو قدرت نے طریقے کو متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عورت سے ملے، اور آدمی عورت سے کس طرح سے ملے گا؟ وہ نکاح کے ذریعے ملے گا، اور اللہ رب العزت نے نکاح کو انتہائی آسان فرمایا ہے۔ بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح سے کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، ہوا انسان کی ضرورت ہے، اور گرمی، سردی، برسات، یہ موسموں کا بدلنا یہ انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نکاح بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح آدمی، عقل سلیم کا مالک آدمی، صاحب شعور آدمی بغیر نکاح کے خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں گھٹ گھٹ کو گزارے گا، ہاں خواہشات کا غلام ہو کر، نفس کا غلام ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر وقت پر نکاح کر دیا جائے تو وہی انسان، اس کی عقل بھی صحیح کام کرے گی اور وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اپنے اخلاق میں نرمی لا سکتا ہے، اپنی عادت کو اچھی طریقے سے بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا نکاح وقت پر نہ کیا جائے تو ہر وقت ذہناً منتشر رہے گا، ہر وقت جو ہے غیر محرموں کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی رہے گی اور گویا کہ گناہ کا تقاضا اس کو ہوتا رہے گا۔
تو نکاح ایک بنیادی سبب ہے جو حلال طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نکاح کو انتہائی آسان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو آسان فرمایا، صحابہ نے اس نکاح کو آسان فرمایا، تابعین نے اس نکاح کو آسان فرمایا، تبع تابعین نے اس نکاح کو آسان فرمایا، اور آج تک ہونے والے دیندار لوگ اس نکاح کو آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کو پوجنے والے، شہوت پرست، دنیا کے پجاری، مال کے پجاری، عزتوں کے غلام، یہ سب جو ہے اس نکاح کو اپنے مال و دولت اور جائیداد اور برادری کے دباؤ میں آ کر اپنی انانیت کا شکار ہو کر اس نکاح کو دن بدن مشکل بناتے جا رہے ہیں، اور ایک غریب لڑکی کے لیے، ایک غریب لڑکے کے لیے یہ ضرورت کی چیز دن بدن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے آج کل جو ہے نکاح جو کرتے ہیں اور نکاح کے لیے جو رشتہ کرتے ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ مالداری کو ہم نے متعین کر لیا ہے۔ حالانکہ جب ایک لڑکا کسی لڑکی سے پیغام نکاح پہنچا رہا ہے یا کسی کے گھر والے پیغام نکاح کسی لڑکی کو دے رہے ہیں تو ان کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلتا ہے، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ دنیا کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عورت سے جو نکاح کرتا ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے کہ میری بیوی مالدار ہے، بڑے گھرانے سے ہے، بڑا جہیز لائے گی، کار گھوڑے لائے گی، اور میرا نام بڑا ہوگا برادری میں، میرے باپ پر ملائی اچھی آئے گی، ملائی اچھی کریں گے، جہیز اچھا آئے گا، اور مجھے زندگی بھر خیرات کا سامان کھانے کو ملے گا، مجھے کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کو بنا کر، مالداری کو بنا کر آج کل لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ دنیا میں جو نکاح کیا جاتا ہے یا تو دنیا کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز بتائی کہ حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ فلاں آدمی بڑے حسب نسب کا مالک ہے، بڑا خاندانی آدمی ہے، بڑا برادری میں اس کا نام ہے، میرا رشتہ ان سے جڑے گا تو میرا نام اونچا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی کہ دنیا میں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کہ عورت خوبصورت ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے، میری بچے خوبصورت ہوں گے، میری آنے والی نسلیں خوبصورت ہوں گی، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وَلِدِينِهَا، کہ آدمی عورت سے جو نکاح کرتا ہے دین کی وجہ سے کرتا ہے کہ آنے والی نسلیں دیندار ہوں گی، میرا گھر جنت کا نمونہ ہوگا، میری آخرت سنورے گی، میرے بچے نمازی ہوں گے، میرے بچے عبادت گزار ہوں گے، میرے بچے دین کے داعی ہوں گے، میرے بچے دین کے عالم ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ جو اس حدیث میں فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دینا، کیونکہ جو دینداری کی وجہ سے نکاح کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس آدمی نے دنیا کی وجہ سے نکاح کیا، خاندان کی وجہ سے نکاح کیا، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا، تو میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی چیز ہے۔ دنیا کب تک رہے گی؟ دنیا رہے گی جب تک میری سانس میں سانسیں چل رہی ہیں، میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، میرے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں اور میں زندگی جی رہا ہوں، میرے پاس دنیا رہے گی۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری دولتیں، یہ سارا کا سارا مال، یہ سارا کاروبار، یہ ساری فیکٹریاں، یہ ساری جائیداد، ساری کی ساری یہیں رہ جائے گی۔ میں تنہا اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گا، ایسا لباس پہن کر جس میں نہ جیب ہے، ایسا لباس پہن کر جس میں نہ سلائی ہے، ایسا لباس پہن کر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس لیے کمایا پوری زندگی؟ کس لیے کمایا؟ عیش و عشرت کے لیے، اور جب وقت آیا زندگی گزارنے کا تو اس دنیا سے چل بسا انسان۔ تو بھائیو دنیا کی بنیاد پر رشتہ کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، نہ کامیابی کی دلیل ہے۔ آگے چلیے گا، دوسری بنیاد ہے انسان نکاح کرتا ہے خاندان کی وجہ سے،
چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ کون سا خاندان، کون سی برادری، کون سے رشتہ دار، کون سی قوم اس امت سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئی جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ہی نہیں بلکہ آسمان کے اوپر تک بھی دنیا کے اندر ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے بڑے مالدار آئے، قارون آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، اور قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، قوم ارم آئی، جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے خوبصورت مکان بنائے۔ وقت کی ٹیکنالوجی کے مالک تھے، وقت کے سائنسدان کے پاس تھے، لیکن اللہ کے نافرمان ہوئے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ سب قومیں ختم، خاندان ختم، برادریاں ختم، سماج ختم، آج ان کا نام لینے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا آئی کہ حسن و جمال کی وجہ سے بھائیوں 40 سال کی عمر عورت کی ہوئی، حسن ختم ہو گیا۔ وہی عورت جسے آدمی چاہتا تھا کسی طرح مجھے مل جائے، جسے آدمی یہ چاہتا تھا کسی طرح یہ میری ہو جائے، اور اس نے دنیا کی ساری طاقت استعمال کر لی، آج 30-40 سال کے بعد وہ عورت کہتی ہے میرے کمر میں درد ہے۔ اس عورت کے چہرے پر فنسیاں نکلی ہوئی ہیں، کہاں ہے اس کا حسن و جمال، کہاں ہے وہ چیز جس کا تو دیوانہ تھا؟ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونی ہے، جو چیز دنیا میں ہے سب ختم ہونی ہے۔ کوئی ذات ہے تو وہ صرف میرے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ چوتھی چیز فرمائی دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینداری دنیا میں عزت دلائے گی، دینداری مرنے کے بعد عزت دلائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ فرمایا پھر بھی انسان مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ، انسان کی میت کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ، اس کی میت کے ساتھ اس کے رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں مرنے والے کا مال دولت اس کے ساتھ قبرستان تک لے جایا جاتا تھا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے نامہ اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، تو رشتہ دار اور اس کا چھوڑا ہوا مال یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کے نامہ اعمال، نیک اعمال، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی سادگی اور اس کی تہجد، اس کے روزے کی پابندی، اس کے تقوی، اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ساری کی ساری اس کے قبر میں بھی ساتھ جاتی ہیں۔ تو جس نے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آنے والی نسلیں اس کی دیندار بنے گی، کیوں؟ اس کا مقصد دین ہے۔ یاد رکھو جو نکاح دینداری کی بنیاد پر کیا گیا، ان لڑکیوں کی کوکھوں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، جس صلاح الدین ایوبی نے پورے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ جس دینداری کی بنیاد پر جو نکاح ہوا ان کوکھوں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی پیدا ہوگا۔ جس نکاح کی بنیاد دینداری پر ہے اس کوکھ سے محمد بن قاسم آئے گا، جس کی دولت ہے کہ سندھ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور پورے بر صغیر میں جس نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے ان مسلمانوں کو۔ تو اور اگر رشتے کو دنیا کی بنیاد پر کیا جائے گا، رسومات کر کے کیا جائے گا، تم کیا لگاؤ گے؟ ان کوکھوں سے ناچنے والے کنجر پیدا ہوں گے، ناچنے والی کنجریاں پیدا ہوں گی، ان کوکھوں سے زنا کرنے والے بچے جنم لیں گے، ان کوکھوں سے گناہ کرنے والے بچے جنم لیں گے، کیونکہ مقصد دنیا ہے، مقصد دین نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کا مقصد دین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا مقصد دین کی بلندی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے رشتوں کی بنیاد، ہمارے نکاحوں کی بنیاد دینداری ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہوں، میری بیوی پردہ والی ہو،
اور میری بیوی جس طرح سے خوبصورت ہے اس طرح خوبصورت بھی ہو، اسے چاہیے اعلان ہے یہ کہ وہ مال نہ دیکھے، وہ دولت نہ دیکھے، وہ حسب نسب نہ دیکھے، وہ خاندان نہ دیکھے، پھر کیا دیکھے؟ وہ دینداری دیکھے، وہ دینداری دیکھے۔ اگر اس نے دینداری کو دیکھا تو آنے والی جو لڑکی ہے وہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گی، آنے والی جو لڑکی ہے تیری زندگی میں سکون پیدا کر دے گی، آنے والی جو لڑکی ہے تیری زندگی میں راحت پیدا کر دے گی، وہ بااخلاق بھی ہوگی، شرم و حیا کی مالک بھی ہوگی، اسے بولنے کی تمیز بھی ہوگی، اسے حقوق کا بھی پتا ہوگا کہ میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے۔ اور اگر تو نے دنیا کو ترجیح دی ہے تو پھر آنے والی تیری عزت نہیں کرے گی۔ وہ کیسے عزت کرے گی؟ وہ تو جانتی ہے یہ لالچی آدمی ہے، وہ تو جانتی ہے یہ جہیز کا بھوکا ہے، وہ تو جانتی ہے میری اس کے یہاں کوئی عزت نہیں، اس کے یہاں کوئی اہمیت نہیں، یہ تو جہیز کا پجاری ہے، یہ تو مال و دولت کا پجاری ہے۔ آنے والی لڑکے تمہاری نسلوں کو کیا دے سکتی ہیں، تمہارے گھر کو کیا دے سکتی ہے؟ گھر گھر جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں، گھر گھر جو سسر ناراض ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ گھر گھر میں کیوں آگ ہے؟ آج طلاق کی شرح اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی سامنے آتا ہے، جی طلاق دے دی غصے میں، جی طلاق دے دی نشے میں، جی طلاق دے دی آپے سے باہر ہو کر۔ کیوں ہے یہ نوعیت کیوں پیدا ہوئی؟ بات اس تک کیوں گئی؟ کیونکہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اگر رشتہ داری دین کی بنیاد پر ہماری ہوتی تو پھر بات یہاں نہ پہنچتی۔ اگر رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہوتی بات یہاں نہ پہنچتی۔ لیکن ہم تو پجاری ہیں، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں نام چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، تو میرے بھائیوں گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ کوئی مانے نہ مانے یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی، آج ہمارا معاشرہ حالات سے جھجک رہا ہے، حالات سے سسک رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں گھروں میں ایسی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے جہیز کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان گھمنڈیوں نے، ان انانیت کے پجاریوں نے، ان شہوت کے پجاریوں نے، ان عزتوں کے پجاریوں نے، یہ جھوٹی عزت کے طلبگار لوگوں نے شادی کو اور نکاح کو مشکل ترین بنا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو لوگ شادی بیاہ کو مشکل بنا رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ایک لڑکی آئے گی، 35 سال عمر ہے، بال سفید ہونے کو تیار ہے، کوئی پرسان حال نہیں، وہ اللہ سے مطالبہ کرے گی، مولا مجھے یہ بتا میرا نکاح وقت پہ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے اپنی پوری زندگی اس لیے گزاری، میرے پاس حسن و جمال تھا، میرے پاس تعلیم بھی تھی، میرے پاس اخلاق بھی تھے، میرے پاس دینداری بھی تھی، تھا نہیں تو کیا نہیں تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، میرا باپ غریب تھا، میرا باپ مجبور تھا، وہ صبح جاتا مزدوری کرتا تھا، وہ صبح جاتا ٹھیلی لگاتا تھا، اتنا پیسہ نہیں کما سکتا تھا کہ وہ میری شادی بھی کر دیتا، اور شادی کرنے کے بعد گھر کا خرچہ بھی آسانی سے اٹھا لیتا۔ اگر گھر کا خرچہ اٹھاتا، جہیز کے لیے پیسہ نہ بچتے، جہیز کے لیے جوڑتا تو گھر بھوکا مر جاتا۔ مولا مجھے یہ بتا میرا جرم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دربار میں ان مالداروں کو، ان گھمنڈیوں کو، ان عزت کے جھوٹی طلبگاروں کو لایا جائے گا، گریوان پکڑا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا او کمینے، تجھے یہ کہا گیا تھا، تجھے مال دیا گیا تھا، تو انانیت کا شکار کیوں ہوا؟ تو کس اس میں تھا، کس دن میں تھا؟ کیا تو اللہ کو بھول بیٹھا تھا؟ کیا تو رسول اللہ کو بھول بیٹھا تھا؟ کیا تو دین اسلام کو بھول بیٹھا تھا؟ آج ہندوانہ رسم گھر گھر میں داخل ہو رہی ہیں، آج ہندوانہ رسم گھر گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور آج ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ میں 3 ہفتے ہو گئے، آج 14 ہفتہ ہے جو پکار رہا ہوں، صدا لگا رہا ہوں، کوئی تو سنے میری، کوئی تو اس دروازے پر دستک دے، کوئی تو قبول کرے میری ان باتوں کو۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میں حقیقت بیان نہیں کر رہا ہوں؟ کوئی تو میری سنے، کوئی تو میری سمجھے، کوئی تو اس مجمع میں تیار ہو اور کھڑا ہوگا مجھے یہ کہے اے مولانا میں تیار ہوں، میں اللہ کے رسول کے لیے ساری رسومات پہ لات مارتا ہوں، میں سنت طریقے میں شادی کروں گا۔ کوئی تو ایسا درد دل رکھنے والا انسان ہو اس مجمع میں، آج یہ پورا مجمع قبول ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں آؤ پھر اپنی شادیوں کی طرف چلیے گا۔ رشتہ ہوا، منگنی کی، کتنی رسومات ادا ہوئی، کتنی فضول خرچیاں ہوئی، ارے شرم تو یہاں کی ہے،
شرم یہاں آتی ہے. میرا جانا ہوا, اس میں ملائی کی رسم ہوئی, 50 روپے کی ملائی. ارے تم بھوکے ہو, بھکاری ہو, کیا ہو؟ تم کہو گے مولانا سخت جملہ استعمال کر رہے ہیں. میں سخت جملہ نہ استعمال کروں, کیا کروں؟ اس وقت ہم مجرم ہیں, ہم قصوروار ہیں. 50 روپے کی ملائی, 100 روپے کی ملائی. میرے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ عجیب برادری کی رسم ہے یہ, نہیں کی تو برادری کے چودھری برادری میں جینے نہیں دیں گے. او برادری کے چودھریوں, کان کھول کر سنو, اگر تمہارے میں ہمت ہے اللہ کو جواب دینے کی کل قیامت کے دن تو ان رسومات کو ادا کرو, اور اگر تمہارے میں ہمت نہیں ہے تو اللہ کے واسطے باز آ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی تمہارے پاس زندگی کے قیمتی لمحات باقی ہیں. آئیے لال خط کی طرف آئیے. لال خط میں چاندی کی چیزیں, سونے کی چیزیں, جوڑے, نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں. مولانا تو ایک رسم کے طور پہ جاتا ہے, مولانا لال خط پڑھے گا, بیچارہ آ جائے گا. مولانا کیا کر سکتا ہے؟ آج مولانا کا تو کوئی مقام نہیں. آج مولانا پہ وہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں جنہیں استنجا کرنے کے آداب تو نہیں معلوم ہے. وہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں جو حرام کھانے والے ہیں, چغلیاں کرنے والے ہیں, غیبتیں کرنے والے ہیں, جن کے گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا, جو ایک دوسرے کے حق کو نہیں جانتے. آج وہ ان پیارے علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں, وہ ان اماموں کو پریشان کرتے ہیں. آج مسجد کی کہانی ہے. کیا بتاؤ تمہیں, کیا درد دل سناؤ؟ ایک ٹاپک پہ بیان کرو, کئی گھنٹے چاہیے اس درد دل کو بیان کرنے کے لیے. آج آخری ہفتہ ہے, اس تعلق سے جو بیان ہو رہا ہے تو سنو. منگنی ہو گئی, لال خط کی رسم ہوئی, اس کے بعد کرتے کرتے ایک بھات کی رسم آئی. بہن آ رہی ہے لڈو لے کے, بہن لڈو لے کے, شادی کا دن آ گیا. بھائی گیا, 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 50,000 روپے. کیا کہتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں میں اعلان کرو ماموں نے بھات اتنا دیا ہے. او عزت کے طلبگار, یہ جھوٹی عزتیں فنا ہو جائیں گی. کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ تو اپنی بھانجی سے, تو اپنے بھانجے سے ہمدردی کر رہا ہے. یہ برادری میں اپنا نام کرنا چاہتا ہے. کہہ دو ہمیں ایسے بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اعلان کا طلبگار ہو, جو جھوٹی عزت کا طلبگار ہو. ماموں کو سبق سکھاؤ اس کو, اور اس بہن کو بتلاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رسم کو نہیں کیا تو رسول اللہ کی بیٹیوں سے زیادہ مقدس نہیں ہو سکتی. آئیے آگے, بھات کی رسم آئی. اسلام میں بھات کا کوئی تصور نہیں ہے. میں تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو کتنا آسان کیا ہے. شادی کا دن آ گیا, صبح ہی نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں, میں کیا کیا بیان کروں. سہرا باندھو جی, سہرا بند گیا جی, سرما لگاؤ جی, سرما لگ گیا جی, ساری باتیں تفصیل سے آ چکی ہوئی ہے. اس کے بعد چلیے گا, اب برات رخصت ہو رہی ہے. برات میں کتنے آدمی؟ 400 آدمی, 500 آدمی, 200 آدمی, 300 آدمی. کیا کرنے جا رہے ہو؟ ارے برات میں جا رہے ہیں, ارے فلاں کی برات میں جا رہے ہیں. کیا کرو گے جا کے؟ ارے کھانا کھائیں گے, موج مستی لیں گے. یاد رکھو, جس آدمی کی برات جا رہی ہے وہ اپنی تباہی کے سامان خود پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برات میں جانے والے لوگ اسے دعائیں نہیں دیں گے. برات میں جانے والے لوگ اس کی طرف سے نیک خواہشات نہیں رکھتے. وہ بس میں بیٹھ کر, کار میں بیٹھ کر بد نگاہی کریں گے. جو ساتھ میں جانے والی لڑکیاں ہیں انہیں دیکھیں گے, یہ گناہ وجود میں آئے گا. اور چلو آگے, وہ ایک دوسرے کی غیبت کریں گے. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کہیں گے فلاں کے اجتماع ہو رہا. بنجی مارنے کی رشتوں میں کوشش انہی شادیوں میں ہوتی ہے. کیا ہوگا یہ اگر لعنت اللہ کی نہیں برسے گی اس برات پر, پھر کیا ہوگا؟ آگے چلیے, وہاں پہنچ گئے, اللہ اللہ کر کے وہاں پہنچ گئے. اب صبح سے لڑکی والا پریشان ہے, اپنی عزت بچانا چاہتا ہے. 4 آدمی میرے گھر پہ آ رہے ہیں, میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا, پوری زندگی لوگ تانا دے دے کر مار دیں گے. وہ صبح سے لگتا ہے تیاریوں میں, مہینوں اس نے خرچ کر دیے ہیں. دن آ گیا, اب جہیز لایا جاتا ہے, اور پھر وہی لڑکی کا پھوپھا آتا ہے, کہتا ہے کہ بچی کے جہیز کو سجایا جائے. اگر کٹوری 12 سیٹ ہے تو کٹوری کو الگ الگ رکھا جائے. یہ شیر کی کٹوری ہے, یہ دودھ کی کٹوری ہے, اور یہ اس کی کٹوری ہے. اگر جو ہے 24 طریقے کے کپ ہیں انہیں الگ الگ رکھا جائے. پتا چلنا چاہیے فلاں کی لڑکی کی شادی ہے اور فلاں کی لڑکی نے اتنا جہیز دیا ہے, فلاں نے اتنا جہیز دیا اپنی بیٹی کو. اس کے آگے چلیے, زیورات کو ایک طباق میں رکھا جاتا ہے
اور اس کے بعد اگر کار دے رہا ہے کوئی تو بس اللہ اکبر، اس کے تو عقل جو ہے زمین پہ نہیں رہتی، وہ تو کہتا ہے بھئی سامنے کھڑی کرو کار کو، سامنے کھڑی کرو، آنے والا ہر آدمی کار کو دیکھے۔ تو دے رہا ہے اللہ کے بندے، کیا کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے تو؟ اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے جہیز دیکھنے کا۔ یہ بات نوٹ کیجئے اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو کان کھول کے سنیے اور اپنے پلے باندھ لیجئے۔ یاد رکھو مسلمان اپنی ہلاکت و تباہی کا سامان خود پیدا کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ جہیز دکھانے کی رسم چل گئی، لڑکیاں آ رہی ہیں جوان، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں، بھائی ماشاءاللہ بھائی حاجی جی نے بڑا اچھا انتظام کیا، بھائی حاجی جی نے بڑی محنت کری، ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، اسی دوران محلے کی غریب لڑکی پہنچتی ہے۔ سنو، غور کرو، ہوش کے ناخن لو اور دل پہ یہ بات نوٹ کرو۔ غریب لڑکی پہنچی، عمر کتنی ہے اس بچی کی؟ 35 سال سے اوپر ہو گئی۔ سامان دیکھا، نظر پڑی، نظر پڑنے کے بعد کیا دیکھا؟ کٹوری بھی ہیں، پانی پت کے بستر بھی ہیں اور گدے بھی ہیں۔ ہوتے ہوتے وہ جہاں زیور پھیل رہا ہے وہاں پہنچی، وہاں لڑکی کا ٹیکا بھی ہے، وہاں لڑکی کے سر کا تاج بھی ہے، وہاں ہار بھی ہے، وہاں کان کی بالی بھی ہے، وہاں کان کی جھمکیاں بھی ہیں، وہاں سینپلے بھی ہیں، وہاں ہاتھ کے کمبن بھی ہیں 4 اور 10 تولا سونا ہے۔ اس کے بعد عورتیں تعریف کر رہی ہیں۔ اس لڑکی کی نگاہ جب ان کڑوں پر پڑتی ہے، ان زیورات پر پڑتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے کہنے پر مجبور ہوتی ہے، مولا مجھے یہ بتا، یہ لڑکی بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، مولا مجھے یہ بتا، یہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مولا مجھے یہ بتا، یہ بھی تجھے اتنی ہی پیاری ہے، میں بھی تجھے اتنی ہی پیاری ہوں۔ آج میری عمر 38 سال ہے، میری عمر 35 سال ہے، میری عمر 32 سال ہے، میری عمر 27 سال ہے، مولا محنت کرتے کرتے میرے باپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آج اس کا چہرہ یہ کہتا ہے کہ وہ تھک چکا ہے مجھ سے، آج اس کا جسم یہ بتلاتا ہے وہ مجھ سے ہار چکا ہے، مولا میرا کوئی رشتہ لینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرے سامنے آؤں گی اس مالدار انسان کے، اور میرے بیچ میں تو فیصلہ کر لینا۔ اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں آہوں میں بدل گئی، سسکیوں میں بدل گئی۔ اللہ رب العزت کا عرش اس لڑکی کی، اس معصوم بچی کی آہوں سے ہلنے لگتا ہے، اور اللہ اسی وقت یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس شادی میں ہونے والی جتنی رسومات ہیں اور تیری یہ بد دعائیں، تیری یہ سسکیاں میں خراب نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس خاندان کی تباہیوں کا اور ان کی زندگیوں کی بے سکونی کا فیصلہ اس عرش پر کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کون پڑھ سکتا ہے ایک دوسرے کے دل کو؟ کون بتا سکتا ہے ایک دوسرے کے دل کو؟ بوکے میں آ رہی ہیں، نہ جانے کس کی نظر کیا پڑ رہی ہے۔ ارے تمہیں سامان دینا ہے، سامان دو، 1 کروڑ کا دو، تمہاری حیثیت 2 کروڑ کا دو، منع کون کرتا ہے؟ اگر اتنے بڑے عزت دار ہیں تو بہن کی میراث دو، اتنے بڑے عزت دار ہیں تو بیٹیوں کی میراث دو۔ اس پر بات کون آ کے؟ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایک نے 50 گز کا پلاٹ دیا، میں نکاح پڑھانے گیا تھا، برا مت مانیے گا، 50 گز کا پلاٹ دیا، اس میں وہ آیا ہوا تھا جو آواز لگاتا ہے، کیا بولتا ہے اس کو بھائی، ڈوم۔ اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور 50 گز کا پلاٹ دیا اپنی بچی کو۔ اس سے بعد میں میری چرچا ہوئی، بھئی یہ میراث میں دیا تم نے کہا مجھے؟ اجی نہیں ویسے دیا مولوی صاحب۔ ارے بدبخت کہیں کہ اگر تو اس میں عالم دین سے مشورہ کرتا اور میراث کے تعلق سے اس کو بانٹ کے جتنا بیٹھتا تھوڑا بڑھا کے کم کر کے دے دیتا تو تیرا فرض بھی اتر جاتا، اور جو جس کا تو جھوٹی عزت کا طلب کرے وہ بھی ہو جاتی۔ لیکن پتہ ہی نہیں، 50 گز کا پلاٹ دیا، ایک موٹر سائیکل دی، اب 50 لاکھ روپے دیے بھائی۔ ارے یہ انسانیت، یہ اسلام ہے؟ کون کہتا ہے اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزو، اس کے بعد شام کا وقت آیا، اب سلامی کیا ہو رہا ہے؟ سلامی کی کوئی رسم نہیں، وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، لڑکی کی کزن موجود ہے، پھوپھے کی لڑکی موجود، کیا ہو رہا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو یہ ساری رسومات کر کے میں اپنے دل کے خواہشات اور تمنا کو پورا کر کے اپنی زندگی میں سکون پالوں گا؟ یہ میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں اور اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ خدا کرے میری یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے،
خدا کرے اللہ اس پورے مجمع کی بھلائی کا فیصلہ فرما دے اور ان ہندوانہ رسومات کو ہمارے درمیان سے ختم فرما دے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہم تو اتنے جگڑ گئے، سلامی کا تو کوئی تعلق نہیں، تو سلامی کو بھی چھوڑیے گا۔ آگے چلیے، شام کا وقت آ گیا رخصتی کا۔ ایک رسم کیا ہے، ماموں جو ہے، ماموں لڑکی کو اٹھا کے کار میں بٹھائے گا ماموں۔ اب ماموں بیچارہ ضعیف ہو رہا، اس کی پسلے ایسی بول لی اور بھانجی ہیلتی ہے اور وہ اٹھائے گا، شرم میں اٹھا لی، میں دباؤ میں آ کے اور وہ بٹھا دی کار میں۔ بعد میں وہ بخار میں پڑا ہوا ہے، اس کی کمر کی ڈسک کھل گئی، یہ ہو رہا ہے بھائی، اس لیے بےہودہ رسم ہے۔ اس لیے عزیزوں سے توبہ کرو، انشاءاللہ ہم جو بھی شادی کریں گے اپنے خاندان میں کوشش کریں گے رسومات ختم کرنے کی، اور اگر اپنی شادی ہو تو پریوار سے ٹکرا جائیں گے، نہیں کریں گے ہم شادی نہیں کریں گے رسومات کے مطابق۔ کرنی ہو تو سنت لاؤ، نہیں کرنی ہم ویسے ہی رہنا منظور ہے، کیونکہ ہمیں کل اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔